طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا یونٹ نمبر 1 کا آج تیسرا حصہ ہے، اور جیسا کہ آپ نے فہرست میں دیکھا ہوگا کہ ہمارا اس یونٹ کا تیسرا جو موضوع ہے وہ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات۔ اس کی ہم ریڈنگ کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور مشکل الفاظ کو دیکھیں گے، کوئی ضرورت ہوئی تو اس کی ہم تشریح بھی کریں گے۔ فرمودات کا مطلب ہے یعنی جو قائد اعظم کے فرمان ہیں، جو قائد اعظم نے بیان کیا ہے، ان کو فرمودات کہا جاتا ہے۔ جو قائد اعظم کے دور میں جنہوں نے قائد اعظم سے کچھ سنا، انہوں نے نوٹ کیا، یا قائد اعظم نے کہیں تحریر کیا، تو وہ چیزیں جو ہیں آپ کے اس سبق میں دی گئی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کوٹیشنز دیکھیں گے، اقتباس دیکھیں گے، جہاں آپ یہ کوما نما چیزیں دیکھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے اقتباس یہ ہو بہو الفاظ ہیں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیے۔ اس کے لیے جہاں وہ الفاظ ختم ہوں گے وہاں یہ دیکھیے اس کو ختم کیا جاتا ہے، تو یہ اقتباس ہم اس کو کہتے ہیں۔ آئیے اب آغاز کرتے ہیں اس کا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عظیم محسن اور رہنما ہیں۔ آپ نے تمام زندگی اصولوں پر سودے بازی نہیں کی، ہمیشہ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے۔ آپ کا حوصلہ نہایت بلند تھا اور آپ میں ہمت اور جرت کے اعلیٰ جوہر موجود تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو طالب علموں سے بے حد محبت تھی۔ آپ نے طالب علموں کو نصیحت کی۔ آگے وہ اقتباس ہے کہ کیا نصیحت کی۔ طلبہ اس میں 2-3 الفاظ کو انڈرلائن کیا ہے۔ دیکھیے، محسن احسان کرنے والا عام ہے، نام بھی ہوتا ہے یہ انسانوں کو، محسن انسانیت۔ ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے، یعنی انسان اور انسانیت کے محسن تھے۔ اعلیٰ جوہر، جوہر کہتے ہیں خوبیوں کو۔ آئیے ہم اب جو اقتباس دیکھتے ہیں، یعنی یہ ہے قائد اعظم کے جو فرمان ہیں، فرمودات ہیں، اس میں سے ایک یہ آپ دیکھیے جو آپ کا حصہ ہے نصاب کا۔ آپ تعلیم، یعنی قائد اعظم فرما رہے ہیں طلباء کو، آپ تعلیم پر پورا دھیان دیں، اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں، یہ آپ سب کا پہلا فرض ہے۔ آپ کی بھلائی، آپ کے والدین کی بھلائی، بلکہ ساری مملکت کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ صرف علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ تعلیم ہماری قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ نہ بنایا تو نہ صرف یہ کہ آپ پیچھے رہ جائیں گے، بلکہ خدا نہ خواستہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تعلیم کی اشاعت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اس مقصد کی خاطر جتنی بھی مصیبتیں جھیلی جائیں کم ہیں۔ اس میں چند مفہوم آپ یقیناً سب کا جان چکے، بہت کیا قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے طالب علموں کو توجہ دلائی ہے کہ آپ کی اولین ذمہ داری اور سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہے تعلیم حاصل کرنا۔ اس کا آپ کو خمد و خاندان کو بھی فائدہ ہے اور اس ملک کو بھی فائدہ ہے، اور فرد کو تو خود فائدہ ہونا ہی ہے۔ ساری مملکت کی بھلائی اسی میں کیا ہے، سارے ملک کی ایک لحاظ سے۔ خدا نہ خواستہ، آپ لفظ جانتے ہیں، اس کو میں نے صرف انڈرلائن اس لیے کیا ہے تاکہ آپ اس کو لکھنا، اس کو جو مشکل الفاظ عزیز طلبہ، میری تجویز آپ کے لیے ہے کہ جو لفظ آپ کو مشکل محسوس ہوں ان کو 5-5 10-10 مرتبہ اپنی نوٹ بک پہ، کاپی پہ لکھیے۔ لکھے بغیر آپ کو وہ لفظ کا مفہوم تو پتہ چل جائے گا، لیکن جب آپ کو لکھنا پڑے گا کہیں تو شاید آپ غلطی کر لیں۔ تو اس لیے ہر مشکل لفظ کی، ہر سبق کو آپ لازمی لکھیے، بلکہ کوشش کریں پورا سبق آپ اپنے نوٹ بک پہ لکھیں، اس سے آپ کی لکھائی بھی بہتر ہوگی۔ تعلیم کی اشاعت کے لیے، اشاعت فروغ، پھیلنا کسی چیز کا، اشاعت، دریغ نہیں کریں گے، بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے، یعنی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ مصیبتیں جھیلی ہیں، مصیبتیں برداشت کرنا، جھیلنا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ ہمیں اپنی قوت بازو پر انحصار کرنا چاہیے۔ چنانچہ قیام پاکستان کے فوراً بعد 15 اگست 1947 کو جمعۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے پیغام میں فرمایا، آگے وہ اقتباس ہے، اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں، ہمیں اپنی قوت بازو پر، اپنی قوت بازو سے مراد ہے اپنی صلاحیتوں پر، اپنے نوجوانوں پر،
اپنی ہر طرح کی چیز پر انحصار کرنا چاہیے، ہمیں بلا وجہ مدد طلب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کا ذہن یہ بنے کہ وہ اپنی طاقت پہ بھروسہ کریں۔ طاقت سے مراد یہاں خاص طور پہ علم کی طاقت ہے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین میں بے شمار خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر اسے ایک ایسا ملک بنانے کے لیے جو ایک مسلمان قوم کے رہنے سہنے کے قابل ہو، ہمیں اپنی قوت اور محنت کے عظیم ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس کی تعمیر میں دل و جان سے حصہ لیں گے۔ ذخیرے کا لفظ میں نے کیا ہے، یہ عام لفظ ہے، آپ یقیناً جانتے ہیں۔ یہ بچوں یہ زے سے نہیں لکھنا، یہ اکثر غلطی ہو جاتی ہے۔ ذخیرہ لفظ زال سے ہے، ذرہ بھی اسی طریقے سے زال سے ہے۔ یہ صرف نہیں پڑھنا آپ نے، اس کے اوپر آپ سمجھیے کہ زبر ہے، صرف کرنا، خرچ کرنا، محنت کے عظیم ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا۔ یہاں زبر کیوں نہیں ڈالی گئی اعراب میں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں زبر موجود ہے، لیکن احتیاطاً میں نے یہ کیا ہے۔ 1939 میں شملہ کی جامع مسجد میں مسلم لیگ کا جلسہ تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صدارت کر رہے تھے۔ سب سے پہلے مولانا ظفر علی خان نے تقریر کی اور پھر مجمع کے اصرار پر اپنی 2 نعتیں بھی سنائیں۔ حسین شہید سہروردی، مولانا شوکت علی اور مولوی کے فضل الحق نے بھی تقاریر کیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صدارتی تقریر میں کئی بار شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا، ایک ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ یہ اقتباس کی صورت میں ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ قائد اعظم کے ہو بہو الفاظ ہیں۔ شملہ ایک جگہ کا نام ہے جو آج بھی ہے ہندوستان میں، شملہ، ٹھیک ہے۔ مجمع، آپ جانتے ہیں مجمع جو بھیڑ ہوتی ہے، جو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، وہ جلسے کے بعد لوگوں نے قائد اعظم کو گھیر لیا، بعض نے جوش عقیدت میں ان کے ہاتھ چومنے کی کوشش کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے ہاتھ کھینچ کر، سب مسلمان برابر ہیں، میں تم سے برتر نہیں۔ ایک موقع پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسلام اور پاکستان کی عزت بچانے کے لیے ہمیں موت کا مقابلہ بہادری سے کرنا چاہیے۔ طلباء یہ بہت سادہ الفاظ میں بہت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم کی زبان کی خوبصورتی کیا ہے کہ آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ایک عرصہ گزر چکا، اور آج بھی ہمارا 5ویں کلاس کا بچہ بھی ان الفاظ کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ قائد اعظم کے فرمودات کا سبق ختم ہوتا ہے۔